الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جس وقت انہوں نے سامنے ساڑیاں واضح آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو قرآن سن کے کہندے نے کہ اے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کے وہ شخص نے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تسی اپنے آباء و اجداد دے معبوداں دی عبادت چھڑ دیو، یعنی یہ تواڈے معبوداں تو روکنا چاہتے ہیں۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں کڑیا یا جھوٹ ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کافر حق دے واسطے کہتے ہیں حق دے بارے اندر جدوں کہ انہوں دے کولو حق پہنچ چکے ہے، ان هذا الا سحر مبین، کہ یہ تے کھلا ہوا جادو ہے۔ تو قرآن مجید دے بارے چ مشرکین مکہ دے جو مختلف اعتراضات اور مختلف الفاظ نے، جو انہوں دی سوچ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پہلی سوچ دے کہ قرآن سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں تواڈے آباء و اجداد دی عبادت تو انہوں دے معبوداں دی عبادت تو روکنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام اور توحید اور قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اندھی تقلید دی بجائے، وہ چاہے آباء و اجداد دی اندھی تقلید ہوئے یا کسی اور شخصیت دی اندھی تقلید ہوئے، وہ دی بجائے تحقیق کرو، قرآن نو سمجھو، احادیث نو سمجھو اور انہاں تے عمل کرو، تو تحقیق تے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن کفر یہ چاہتا ہے کہ تحقیق نہ کیتی جائے، بس اندھی تقلید کیتی جائے، جو ماں باپ نے کیتا، جو باپ دادا نے کیتا، بس وہی کیتا جائے۔ اور بہت سارے مقامات تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اسی تے وہی کرنا ہے جو ساڈے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یا وجدنا علیہ آباءنا، جو اسی کر رہے ہیں اسی اپنے آباء و اجداد نو یہی کرتے ہیں ویکھیا تے اسی یہی کرنا ہے۔ تو یہ آباء و اجداد دی اندھی تقلید دا قرآن سخت مخالف ہے۔ قرآن کہندا ہے بھی اگر کوئی شخص تواڈے سامنے حق بیان کر رہا ہے، وہ تواڈا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، تسی حق نو قبول کرو۔ اور اگر ایک شخص تواڈا اپنا ہے، تواڈا والد ہے، تواڈا دادا ہے، تواڈی والدہ ہے، یا اعزہ و اقارب وچوں کوئی تواڈا استاد ہے، کوئی بھی ہے، وہ حق بیان نہیں کر رہا بلکہ تانوں شرک دی طرف بلا رہا ہے، کفر دی طرف بلا رہا ہے، تو وہ بات نو ٹھکرا کے قرآن و سنت دی طرف آ جاؤ۔ تو اندھی تقلید یہ جائز نہیں۔ دوسرا، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کڑیا ہوا ہے، آپ ہی بنا لیندے نے اور آپ ہی بنا کے پھر سانو سناندے نے۔ کدے تے یہ کہندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، کدے کہندے کہ یعلمہ بشر، انہاں دے کول ایک بندہ آندا ہے، وہ آ کے انہاں نو یاد کروا جاندا ہے، کچھ قصے کہانیاں سنا جاندا ہے اور انہاں نو کچھ سکھا جاندا ہے، تو وہی پڑھ پڑھ کے سانو سناندے رہندے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ جواب دیتا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس بندے دی بارے چ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سکھاندا ہے، وہ دی زبان تے عجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح اللسان اور پاک صاف اور بہترین خوبصورت عربی زبان میں اسی نازل کیتا ہے۔ تو ایک عجمی زبان بولنے والا جنہوں عربی زبان دیتے عبور ہی حاصل نہیں، وہ اتنی خوبصورت زبان کس طرح سکھا سکتا ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نے کدھر جا کے زانوِ تلمذ طے نہیں کیتا، کسی استاد کو جا کے بیٹھے نہیں، پڑھیا نہیں، کہ وہ اتنا شگفتہ کلام اور اتنا خوبصورت کلام کس طرح کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نہیں بنایا آیا، بلکہ یہ جڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خود جھوٹے نے، اور یہ قرآن دا انکار کرنے دی وجہ تو، صرف قرآن نو چھڈن دی وجہ تو یا چھڈنا چاہتے ہیں اس وجہ تو یہو جہے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور تیسری بات وہ کہتے وقال الذين كفروا للحق لما جاء من هذا الا سحر مبين، یہ تے کھلا جادو ہے جی، جدوں کوئی بھی گل انہوں سمجھ وچ نہ آندی کہ کی کرنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کی الزام لانا چاہیے یا قرآن دے بارے کی کہنا چاہیے، تو پھر پریشان ہو کے آپس میں میٹنگ کی انہوں نے کہ یار اللہ دے رسول سے کی الزام لائیے کہ لوگ مان بھی لین، جیسے انہوں نے شاعر کہنے ہیں تو انہوں دا کلام شاعرہ والا نہیں،
جیسے انہوں نے مجنون کہنے ہیں تو انہوں تو زیادہ عقل مند شخص کوئی نہیں، تو کی کہیے. تو بالآخر انہوں نے یہ طے کیا بھی آپس میں درسی یہ طے کرنے ہیں کہ آئندہ تو انہوں نے جادوگر کہنا ہے اور انہوں نے کلام نو جادو کہنا ہے، کیونکہ جادو دلوں نو آپس چ توڑتا ہے اور جدائی ڈالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کلام سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں تو جہاں انہوں نے من لینا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اپنا وطن اپنا دیس اپنا گھر بار چھڈن واسطے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کلام کے اندر ایک قوت موجود ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں سننے والوں اپنے مننے والوں باقی سب تو ممتاز اور جدا کر دیتا ہے. تو اس واسطے تسی یہ کیا کرو بھی یہ جادوگر نے اور انہوں کا کلام جادو ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی تردید فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے، ولا بقول کاہن اور نہ ہی کسی کاہن ساحر جادوگر کا کلام ہے. یہ تو تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف نازل شدہ کلام ہے. اگر تسی سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف بنا لیا ہے تو وہ بھی انسان نے تسی شاعر اور ادیب رکھ دیو تے بلاؤ اپنے شاعروں ادیباں اپنے بڑے بڑے زبان دے ماہرین تے آ کے انہوں کو بھی اس قرآن جیسی کوئی کلام کوئی جیسی آیت کوئی صورت کوئی بنا کے دکھان. لیکن پوری دنیا دی طاقتہ مل کے بھی قل ان اجتمعت الانس والجن تو بمثل هذا القرآن، سارے انسان اور سارے جنات بھی جمع ہو کے آ جان اور ایک کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کریے، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب ہے، ممتاز کتاب ہے اور ہدایت والی کتاب ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، انہاں مکے والوں نہ تے اسی کوئی کتاباں دے رکھیاں نے جنہوں نے پڑھ دے ہن، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی تواڈے تو پہلو کوئی انہاں دی طرف ڈرانے والا بن کے آیا ہے. پہلے نبی تسی جے عرب دے اندر اور مکے دے اندر پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قوم کی طرف آپ تو پہلے کوئی نبی نہیں آیا. اور مقامات میں رب العالمین نے فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اے میرے نبی تسی اس قوم نو ڈرا رہے ہو جنہاں نو انہاں تو پہلو یا تواڈے تو پہلو کسی نے ڈرایا نہیں، نہ ہی انہاں دے آباء و اجداد وچ کوئی ڈران والا آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام تو بعد عرباں دے اندر سب تو پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ اسی نہ تے انہاں دی طرف کوئی کتاب پہلو بھیجی نہ انہاں کول کوئی رسول بھیجیا، تے انہاں نو کی پتہ ہے سچ کی ہے جھوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہوندا ہے کیسا نہیں ہوندا. تو اس واسطے یہ ساری اپنی زبانی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی علم ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہاں تو پہلے لوگوں نے بھی ساڑیاں باتاں جھٹلایا. وَبَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور اسی انہوں جو دے رکھے ہے یہ تے او دے 10ویں حصے بھی نہیں پہنچے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ساڈے رسولاں دا انکار کیتا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو انہوں نے ساڈے کیسے سخت عذاب آئے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مکے والے اپنے مال و دولت تے یا اپنی سرداری تے اپنے روب داب تے اگر فخر کر رہے ہیں نا تو انہوں نے کہا تواڈے تو پہلے بڑی بڑی قوماں آئی ہیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو کچھ اسی انہوں نے دیتا سی نا تسی تو تک وہ 10ویں حصے بھی نہیں پہنچے، تواڈے کول تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تواڈے کول مال نہ تواڈے کول دولت نہ کوئی طاقت 4 روپیے یا تھوڑی جی سرداری دے تے تسی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اللہ دی آیات کا انکار کر رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساڈے کول تے وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین دے خزانے نے، اسی جدے تے چاہیے خزانے دے دروازے کھول دیے، تے تواڈے کول تے کچھ بھی نہیں ہے. اور پچھلیاں قوماں نے جدو ساری آیات نو جھٹلایا سارے رسولاں نو جھٹلایا جو تسی اج کر رہے ہو، جدو انہوں نے کیتا تے پھر نتیجہ کی نکلیا، پھر اسی انہوں نے عذاب نازل فرمائے، پھر انہوں نے اسی تباہ و برباد کر کے رکھتا، بلیا میٹ کر کے رکھ دیتا. اور اگر تسی بھی انہوں دی روش تے چلو گے تے تسی ساڈے مقابلے چ کوئی سخت جان نہیں، تواڈے تو زیادہ سخت بستیاں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے میرے نبی نے دس دیو تواڈے تو بڑیاں بڑیاں سخت طاقتور قوتاں اور طاقتاں والیاں بستیاں نو اسی ہلاک کر دیتا، تسی ساڈے مقابلے چ کی ہو. تو اسی جدوں چاہاں گے تواڈے تے عذاب نازل کر کے تانوں بھی ملیا میٹ کر دیں گے. اگر تسی عذاب تو بچنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، پھر تکبر چھوڑ کے عاجزی والا رویہ اختیار کرو، پھر اے اللہ دے مقابلے چھڈ کے اللہ رب العالمین دے سامنے جھکنا شروع کر دیو. جدوں تسی اللہ تعالیٰ دے مقابلے چھڈو گے، اللہ دے سامنے جھکو گے، تکبر چھڈو گے، عاجزی اختیار کرو گے، شرک چھڈو گے، توحید والے رستے تے آؤ گے تو تہاڈی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی. اور اگر تسی اسے ڈگر تے چلتے رہے تو جس طرح پہلے تے عذاب آیا اس طرح تواڈے تے بھی عذاب آئے گا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل
ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ دی سنت جو پہلے دے بارش گزر چکی ہے تو تے واقع ہوئے گی، اور اللہ دی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اپنے باغیاں نو سزا ضرور دے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سانو بغاوت تو سرکشی تو محفوظ فرمائے اور اپنے سامنے جھکے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔